اللہ 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 اللہ۔ نمبر 2، صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں۔ توجہ رکھنا، صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں جب صحابی سے گناہ ہوتا ہے تو تنقید کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے بعض لوگوں نے اپنی جماعت کا دستور کا حصہ بنایا ہے کہ پیغمبر کے علاوہ کوئی شخصیت تنقید سے بالا تر نہیں ہے، اور اس میں تنقید صحابہ کرام پر کرنی ہوتی ہے، اس لیے دستور کا حصہ اس چیز کو بنایا ہے، جب کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تنقید سے بالا تر ہے۔ صحابی تنقید سے بالا تر کیوں ہے؟ صحابی پر تنقید کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجہ، تنقید ہمیشہ دو وجہ یا دو میں سے کسی ایک وجہ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ جب بھی کسی پر تنقید کرو گے تو یا تنقید کرو گے اس بندے کے عقیدہ پر کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور یا تنقید کرو گے بندہ صحیح العقیدہ تو ہے لیکن اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تنقید کی تیسری کون سی وجہ ہے؟ اس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے یا اس بندے کا عمل ٹھیک نہیں۔ یہ دو ہی وجہ ہیں۔ جو آج ہمارے ہاں تنقید کی وجہ تیسری نکل آئی ہے، یہ ناقابل فہم ہے۔ وہ وجہ کون سی ہے؟ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، ان کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں، ان کا کام کرنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تنقید کی بنیاد نہیں ہے۔ کیوں؟ کام کا ایک طریقہ کار آپ کا ہے، کام کا ایک طریقہ کار ہمارا ہے۔ دو بندوں کے مزاج مختلف ہیں، دو بندوں کے علاقے کے رواج مختلف ہیں، تو کام کا طریقہ کار تو خام خواہ الگ ہوگا نا۔ آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات سمجھ آ رہی؟ آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ یہ آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں۔ ہاں، آپ یہ کہو کہ آپ کا طریقہ ہمارے مزاج اور ہمارے رواج کے مطابق نہیں، لیکن یہ تو نہ کہو کہ آپ کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں حفظ کے مدارس کم نہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ہر دوسرے مدرسے کا طریقہ کار اپنا ہے۔ درجہ کتب کے مدارس ہیں، ہر مدرسے کا مزاج اپنا ہے۔ ہمارے یہاں تخصصات ہیں، ہر تخصص والے کا مزاج اپنا ہے۔ تو میری سمجھ یہ بات بالا تر ہے کہ آپ کے شہر میں 10 تخصص ہوتے ہیں، ہر ایک کا طرز اپنا ہے۔ ایک میرا 11واں تخصص ہے، مجھ پر تنقید کا تیرا طریقہ ٹھیک نہیں۔ بھئی آپ کے 10 پر میں نے تو کبھی نہیں اعتراض کیا کہ آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں، آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا کبھی میں کہتا ہوں کہ آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں؟ ہر بندے کی اپنی پالیسی ہے، ہر بندے کا اپنا طریقہ ہے، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ تو تنقید کی بنیادی وجہ دو ہیں، نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عمل۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نے دفعہ دخل مقدر کیا ہے، یہ دفعہ دخل مقدر کیا نہیں۔ تنقید کی وجہ ایک اور بھی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس لیے 2 کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، وہ تنقید کی وجہ بنتی ہی نہیں جو آپ بنا کر پھرتے ہو، پتہ ہمیں کیوں نہیں ہے۔ تنقید کی بنیادی وجہ 2 ہیں، نمبر 1 عقیدہ اور نمبر 2 عمل۔ صحابہ دونوں سے بالا تر ہیں۔ اس کی وجہ، اگر کوئی شخص صحابی پر تنقید کرے اور عقیدہ کی بنیاد پہ کرے کہ صحابی کا عقیدہ ٹھیک نہیں، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو وہ مومن ہوتا ہے، اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اگر آپ صحابی کا ٹھیک عقیدہ مانتے ہیں تبھی صحابی ہوگا، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں مانتے تو پھر وہ صحابی رہتا ہی نہیں ہے، تو آپ تنقید کس پہ کرتے ہو؟ سمجھ آ رہی بات؟ صحابی پر تنقید کا مطلب کیا ہے؟ صحابی بھی مانو اور تنقید بھی کرو۔ اور صحابی کون ہوتا ہے؟ جس کا عقیدہ غلط ہو۔ جب آپ نے کہا اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ صحابی رہا؟ تمہارے کاغذوں میں صحابی نہیں ہے، اب جو تنقید تم کر رہے ہو وہ غیر صحابی پر کر رہے ہو، اور ہم غیر صحابی نہیں، ہم کہتے ہیں جس کو صحابی مان لیں وہ تنقید سے بالا تر ہے۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ بولو، اور کچھ سمجھ آ گئی؟ اگر آپ کہتے ہیں صحابی پر تنقید کرتے ہیں عمل کی بنیاد پہ، ہم کہتے ہیں عمل کی بنیاد پر ہم نے صحابی مانا ہی نہیں ہے، تنقید کیسے کرو گے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟
من لقی النبی وہو مؤمن بہ فقد مات علی الاسلام. عمل کی بات ہے درمیان میں. صحابی کے لیے دو چیزیں ہیں، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نبوت سے ملاقات. اس میں عمل کی تو بات ہی نہیں ہے. عمل کی بنیاد پہ تنقید تب کرتے جب ہم اس کو عمل کی بنیاد پہ صحابی مانتے. اس لیے میں اب 2 لفظ میں بات کرنے لگا ہوں. صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں. تنقید کی وجہ 2 ہوتی ہیں، نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عمل. اگر آپ نے تنقید عقیدے پر کی اور صحابی کا عقیدہ ٹھیک نہ مانا، وہ صحابی رہتا ہی نہیں ہے. اگر آپ نے عمل کی بنیاد پہ کی تو ہم نے عمل کی بنیاد پہ صحابی کو صحابی مانا ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. 2 باتیں. تیسری بات سمجھیں، شریعت کے بنیادی اجزاء 2 ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 اعمال. جنہیں میں کہتا ہوں نا بنیادی، اس پر میں دفع دخل مقدر کرتا ہوں، اٹھنے والے سوالات کو ختم کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا شریعت کے اجزاء 2 ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بولو. بنیادی اجزاء 2 ہیں. یہ بنیادی جب آپ سمجھ لیں گے نا، حکیم الامت حضرت ثانی فرماتے ہیں شریعت 5 چیزوں کا نام ہے. اس میں عقائد ہیں، پھر اس میں عبادات ہیں، پھر اس میں معاملات ہیں، پھر اس میں معاشرت ہے. جی 5 چیزوں کا نام ہے. اور فلاں نے لکھا جی دین تو 3 چیزوں کا نام ہے، اعتقاد، اسلام، احسان. کوئی کہتا ہے اتنی چیزوں کا نام ہے اور یہ کہہ رہا ہے 2 کا نام ہے. اب آپ کو اعتراضات کا موقع نہیں ملے گا. ہم نے کہا شریعت کے بنیادی اجزاء 2 ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 اعمال. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عقائد میں بھی معیار حق ہیں اور اعمال میں بھی معیار حق ہیں. عقائد میں بھی معیار حق ہیں اور اعمال میں بھی معیار حق ہے. معیار حق یعنی عقیدہ بھی وہ قبول ہوگا جو صحابی والا ہو، اور عمل بھی وہ قبول ہوگا جو صحابی والا ہو رضی اللہ عنہم. دلیل قرآن کریم میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تمہارا عقیدہ ایسے ہوا جیسے عقیدہ صحابہ کا ہے تو پھر تمہیں ہدایت ملے گی. فَإِنْ آمَنُوا، اگر تمہارا عقیدہ ایسے ہوا جیسے عقیدہ صحابہ کا ہے تو پھر ہدایت ملے گی، وگرنہ نہیں ملے گی. اور جب اعمال کی باری آئی وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم. جو صحابہ ہیں مہاجر، جو صحابہ ہیں انصار، یہ بھی وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور وہ لوگ جو ان صحابہ کی اتباع کریں، نقش قدم پہ چلیں رضی اللہ عنہم. تو اللہ رب العزت نے صحابہ کے 2 گروہ مہاجرین اور انصار ان کو رضی اللہ عنہم فرمایا، اور ان کے بعد رضی اللہ ان کو فرمایا والذین اتبعوہم، جو ان کے نقش قدم پہ چلیں ان کو فرمایا. تیسرے طبقے کو اللہ رضی اللہ عنہ نہیں فرما رہے. اور جو اتباع ہے والذین اتبعوہم، اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے. معلوم ہوا عقیدہ بھی وہ ہوگا جو صحابی والا ہو اور عمل بھی وہ ہوگا جو صحابی والا ہو رضی اللہ عنہ. تو تصویر بنا رہے ہیں، دیکھ لو گے. دیکھ لیا؟ شروع کریں سبق؟ بولتے نہیں. اب ادھر دیکھو نا، میں نے سب سے کہا دیکھو اب تو بات ختم ہو گئی. میں اس لیے روکتا ہوں کہ میں سبق پڑھ رہا ہوں، اب آپ کا دل کرتا ہے سبق بھی نہ چھوٹے اور بندہ بھی دیکھنا ہے. آپ پھنس جاتے ہیں اور میں آپ کو اس پھنسنے سے نکالتا ہوں، اس مشقت اور تکلیف سے نکالتا ہوں. اس لیے میں نے کہا پہلے ان کو دیکھ لو پھر ہمارا سبق سن لو. بتاؤ، میں آپ کی راحت کا خیال کرتا ہوں، آپ کو تکلیف مبتلا نہیں. آپ خام خواہ تکلیف، میں نے کئی بار آپ سے کہا کہ جب جائیں بائیں دیکھنا ہو ایسی انگلی کھڑا کرو، بس میں سمجھوں گا ابھی آپ کا دیکھنے کو دل کر رہا ہے، میں وہیں سبق روک دوں گا. مشقت کے اندر مبتلا نہ ہو. ان کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا کام ہے. وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں. اپنے اپنے کام سے لگے رہیں گے تو اس میں راحت بہت رہتی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ عقیدہ میں بھی بنیاد صحابہ اور عمل میں بھی بنیاد رضی اللہ عنہم اجمعین.